جناب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، یہاں پر بیٹھے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اور دوسرے معزز اکابرین سیاسی جماعتوں کے مشران، جناب اسپیکر اس اہم موضوع یعنی امن پر آپ کا یہ جرگہ بلانا ہمارے صوبے کے لیے اور خصوصاً ان علاقوں کے لیے جو دہشت گردی سے بہت زیادہ ہٹ ہیں، ایک خوش آئند ہے۔ میں جس طرح اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ تجاویز پہ آئیں، لیکن آپ کا جو موضوع ہے وہ بہت وسیع ہے کہ دہشت گردی کے وجوہات، اس کے اثرات اور اس کا پائیدار حل۔ ہم اور آپ اقبال کو تو بہت پڑھتے ہیں لیکن مانتے کوئی ان کو نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آسیا یک پہ کر آب و گلست، ملت افغان درا پہ کر دلست، از فساد ہو فساد آسیا، از کساد ہو کساد آسیا۔ جناب اسپیکر، جب سے آپ لوگوں نے، ہمارے ملک کے اداروں نے افغانستان کو چھیڑا ہے، افغانوں کو چھیڑا ہے، تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں امن قائم نہیں ہوا ہے، اور ابھی تک آپ ان پالیسی سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اداروں کی جو پالیسی بناتے ہیں وہ صرف اور صرف انتہا پسندی اور دہشت گردی پر وہ بنائی گئی ہیں۔ آپ افغانستان سے تنظیموں، جتوں اور افراد اشخاص کو یہاں پر لے کر آئے، ان کو ٹرین کیا اور افغانستان کی بربادی کے لیے آپ نے ان کو افغانستان بھیجا۔ جناب، آپ لوگوں نے تنظیموں اور پرائیویٹ جتوں کو ٹرین کیا، آپ لوگوں کشمیر ان کو بھیج دیا۔ جب آپ کا رویہ، ہمارے ملک کے اداروں کا رویہ اپنے برادر اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ دہشت گردی پر مبنی ہوگی تو آپ کس طرح یہ یقین رکھیں گے، آپ کس طرح اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ اس ملک میں امن قائم ہوگا؟ محترم جناب، گزشتہ 2 دہائیوں سے ہمارا صوبہ خصوصی طور پر دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن ایک حکومت عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ گورنمنٹ تھی، اس کے علاوہ کس نے یہ رسپانسبلٹی شولڈر کی ہے؟ کوئی اس رسپانسبلٹی کو شولڈر ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایک پوائنٹ گیم ہو رہی ہے۔ جناب، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام جماعتیں مل کے ایک نمائندہ جرگہ بنا کر اسلام آباد چلے جائیں اور متحد ہو کر ان کو یہ کہیں کہ آپ لوگ اپنی داخلی اور بیرونی خارجہ پالیسی کو تبدیل کریں، عوامی امنگوں کے مطابق آپ اپنی خارجہ اور داخلی پالیسی بنائیں، آپ دوسرے ملکوں میں مداخلت کا دروازہ بند کر دیں۔ جناب، آپ لوگ جو افغانستان میں خصوصی طور پر آپ یہ سوچ بند کر دیں کہ افغانستان آپ کا 5واں صوبہ ہوگا۔ افغانستان میں مداخلت کو وہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ آخری ٹکی، آپ اس باب کو بند کر دیں۔ آپ افغانستان کے ساتھ بہترین برادرانہ ہمسایہ ملک کی طرح رہیں۔ جناب، آپ پرائیویٹ جتوں اور تنظیموں کو ٹریننگ بند کر دیں۔ آپ اپنی پولیس پر تکیہ کریں، اپنے پولیس کو ویل ایکوپڈ کریں، اپنے پولیس کو ویل ٹرین کر لیں۔ ہمارے اس صوبے کو بیرونی ممالک سے اور وفاقی حکومت سے اربوں ڈالر پولیس کی ٹریننگ اور ایکوپمنٹ کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ لگے ہیں؟ ہماری پولیس آج بھی اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا
کہ پولیس کی ٹریننگ کو بہتر بنانی ہوگی، پولیس کے تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا، اور جو لوگ قربانی دے رہے ہیں آپ نے ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھانا ہوگا۔ جناب، یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، 80,000 پشتون لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس کے لیے تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک آزاد فکس اینڈ فائنڈ کمیٹی بنانی چاہیے تھی کہ ہم یہ رسپانسبلٹی فکس کرتے کہ یہ جو دہشت گردی کون لے کر آیا، اس ملک پر، اس صوبے پر اور پشتونوں پر کس نے مسلط کیا۔ جناب اسپیکر، آپ کی حکومت گزشتہ 13 سال سے یہاں حکومت کر رہی ہے، کیا آپ نے یہ رسپانسبلٹی شولڈر کی ہے؟ جواب یقیناً نہ میں ہوگا۔ یہاں پہ 150 بچے APS کے مر گئے، کیا آپ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیں گے کہ وہ رسپانسبلٹی فکس کر دے کہ یہ کس نے مروائے؟ احسان اللہ احسان کو اس ملک سے کس نے فرار کیا ہے؟ آپ نے ان تمام سنجیدہ سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں گے نشستن گفتن برخاستن، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے امن، اس کے لیے سنجیدہ سوچ رکھنی ہوگی۔ میں آج جماعت اسلامی کے جو بھائی بولے مجھے بہت خوشی ہوئی، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ بولے بہت خوشی ہوئی، لیکن ہمیں اپنے سوچ کو سنجیدہ بنانا ہوگا، اس مسئلے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کرنا ہوگا۔ شکریہ جی، ایک منٹ تھوڑا جناب، مختصر کریں۔ ایک منٹ۔ جناب، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2021 میں وفاقی حکومت بھی تحریک انصاف کی تھی، صوبائی حکومت بھی تحریک انصاف کی تھی۔ جنرل فیض بیرسٹر سیف کے ساتھ افغانستان چلا گیا، وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک اندازے کے مطابق 30,000 کے قریب دہشت گردوں کو یہاں لے کر آئے۔ آپ کو بحیثیت حکومت، بحیثیت حکومتی پارٹی، آپ کو بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت اسپیکر قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کیوں اس دہشت گردوں کو لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ یہی ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اس صوبے میں امن قائم ہوگا۔ اور ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ جناب، آپ لوگ یہاں NFC کر رہے ہیں، آخری NFC ایوارڈ 2010 میں ہوئی ہے، 2010 میں آخری NFC ایوارڈ ہوئی ہے، 2015 میں دوسری ہونی تھی، 2020 میں تیسری ہونی تھی، 2025 میں چوتھی ہونی تھی، جس میں ہمارا جو حصہ تھا وہ 14% سے بڑھ کر وہ ابھی تک تقریباً 26-27% بن چکا ہوتا۔ صدر صاحب شکریہ، لیکن نہ تحریک انصاف کی حکومت نے، نہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو وہ جگہ دی ہے اور NFC ایوارڈ کرایا۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا کہ آپ جرگہ بنا کر بھیجے جائیں وہاں اسلام آباد اور NFC ایوارڈ پر زور دے کہ وہ NFC ایوارڈ جلد از جلد کریں اور ہمارے وسائل پر ہمیں کنٹرول دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ شکریہ صدر صاحب۔